بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاہور رائمنڈ میں ظلم کی داستان، دو سگے بھائیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ میں شہید کا ورڈ یوز کروں گا اس لیے کہ بے گناہ مارے گئے۔ دودھ کا کام کرتے تھے یہ بھائی، دودھ بیچ کے واپس آ رہے تھے، رستے میں گھر والوں کے لیے کیلے لینا ان کی سزا بن گیا۔ یہ سارا معاملہ ہم اس پہ بات کریں گے عمران صاحب کے ساتھ۔ عمران صاحب، اس معاملے پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی تھی نا، وہ جو بلہ مارتے ہوئے نا، اس پہ کیا سب سے پہلے تو شکریہ جی عثمان بھائی آپ کا۔ عثمان بھائی، آپ نے جو لفظ استعمال کیا شہید، پہلے تو میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ جو انسان حلال رزق کے لیے، اپنے گھر کے حلال رزق کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس دوران اس کی کوئی حادثاتی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اصل میں بات لوگ کہہ رہے ہیں یہ 30 روپے کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ ایک انا کی بات ہے، ایک ضد کی بات ہے، ایک تربیت کی بات ہے۔ عثمان بھائی، ہمارے ملک میں تربیت کا اتنا بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، مجھے یہ بتائیں، اب یہ فروٹ والا دن میں 1500 روپے کماتا ہوگا، تھا تو کیلے بیچنے والا تھا نا، ٹھیک ہے؟ اب ایک کیلے بیچنے والا بھی اپنی انا اتنی لے آتا ہے، 2 بندے قتل کر دیتا ہے، تو اس ملک کا باقی کیا حال ہوگا؟ کیلے بیچنے والے کی اتنی ہمت۔ سر دیکھیں، ہمارے ملک کے ہر بندے نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جج بھی میں ہوں، انسپیکٹر بھی میں ہوں، جرنل بھی میں ہوں، سب کچھ، یعنی کہ ان کے اندر یہ چیز انڈوس ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ 2 ماں کے بچے اپنے رزق کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، دودھ کا کام کرتے تھے، حلال رزق کی تلاش میں جاتے ہیں اور واپسی پہ جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں خیال آتا ہے، آج جو ان کی بہن میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میں بے ہوش ہو رہی ہے، اسی بہن کا خیال آیا ہوگا، اسی معصوم بچوں کا خیال آیا ہوگا۔ اس کے اپنے 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے کہا کہ یار راستے سے کیلے ہی خرید لوں۔ کیلے خریدنے کے لیے رکتا ہے، اس کو نہیں پتا یہ کیلے خریدنا میرا نہیں ہے، میری زندگی کا اختتام یہاں پہ لکھ دیا جا چکا ہے، لیکن اس طریقے سے لکھا گیا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ظالموں نے کیا کیا، ان لڑکوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیلے جو لیے ہم نے، یہ ہمارے پاس 5000 روپیہ ہے، اس کا چین دے دو۔ ان کا نہیں ہے بھائی، انہوں نے کہا بھائی کیلے واپس لے لو۔ اب دیکھیں نا، بنتا بھی یہی ہے نا، یہ کچھ اور بنتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جاتے ہیں، یار 5000 روپیہ نہیں اگر آپ چینج دے سکتے یا کیلے واپس لے لو، یہی ہوتا ہے۔ اس نے اس کو گالی نہیں نکال دی۔ کس نے گالی دی؟ ریڑی والے۔ ان لڑکوں نے نہیں دی، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ذرا مس کنفیوژن ہے لوگوں کو۔ گالی دیتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں بھائی گالی کس بات پہ دے رہے ہو یار، آپ سے یہی کہہ رہے ہیں، یہ پیسے نہیں اگر آپ کرتے تو چینج یہاں سے لے آؤ، مجھے دے دو چینج۔ انہوں نے کہا بھائی نہ چینج ہے نہ کیلے واپس ہوں گے۔ اس پہ تکرار شروع ہو جاتا ہے، اور تکرار کرتے کرتے وہاں پہ جتنے ریڑی باندھ تھے وہ سب ریڑیوں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک اور وہاں پہ جو بہت بڑا ایک لوگوں نے المیہ دیکھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ اگر 100 میں نہیں تھے نا تو 20 30 40 بندہ کھڑا تھا۔ ظالم کے بچے تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی چھوڑانے کے لیے آگے نہیں ہو رہا ہے۔ یار کسی کی جان بچاتے ہوئے جان چلی جائے، آپ کو پتہ یہ شہادت ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ ویڈیوز بن رہی ہیں نا، 10 موبائلوں سے ویڈیو بنی ہوئی ہیں۔ یار جو ویڈیو بنا رہے ہو اور ظالموں، اس کو مارنے سے بھی تو روکو نا۔ یہ تماشبین ہو، کوئی مرغوں کی لڑائی ہو رہی تھی، کوئی کتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، کیا جانور لڑ رہے تھے؟ وہ یار انسانوں کی لڑائی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے عثمان بھائی، اسی دوران یہی سینیریو ہوتا ہے، ان کو مار کٹائی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو گود میں لیے اس کو منہ صاف کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا، کوشش کر رہا ہوتا ہے خون روکنے۔ ایک ظالم کا بچہ جس کے اندر شاید کسی شیطانی طاقت نے اپنا وہ دھاگ بٹھا لی تھی، وہ آتا ہے اور یار اتنے زور سے وہ بلہ مارتا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں، ہم نے ویڈیو میں دیکھا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
وہ جو بلہ اس کو لگتا ہے وہ وہیں پہ اسی بھائی کے اوپر گر جاتا ہے، گرتا ہے اور وہیں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ نے شاید اگلی ویڈیو دیکھی ہو، جب ہاسپٹل میں جو بھائی زخمی حالت میں ہے نا، وہ نیلے کپڑوں والا تھا جو پہلے نیچے لیٹا ہوا تھا، جو اس کی گود میں تھا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے جب گود میں رکھا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ جو بیٹ تھا وہ اس کی موت کا موجب بن گیا۔ بہت زور سے مارا تھا وہ بندہ۔ زور بھی الگ چیز ہوتی ہے یار، ظلم کی انتہا کر دی انہوں نے یار، ظلم کی انتہا کر دی ہے، بس میں یہی کہوں گا۔ اب آتے ہیں اس بات پہ عثمان بھائی، یہ پاکستان میں ایک واقعہ نہیں ہے، آپ گجرات میں چلے جائیں، میچ کھیل رہے ہیں، اوور نہ ملنے پہ ایک بندہ 3 بندوں کو فائر مار دیتا ہے، کیپٹن کو جو فائر مار دیتا ہے، ایسا ہی ہوا۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہی سیلکوٹ کی لوگ تھے، 2 نوجوان بھائی تھے، ان کو وہاں پہ بازار کے بیچ میں کیا جی چوری کیا، مار دیا، اور وہ بھی بے دردی سے مارا گیا تھا، مشال ایسے ہی کوئی نام تھا۔ یہ آپ اگر پاکستان کی اگر آپ دیکھیں نا، اس کو نیٹ کھولیں یا موبائلز کے ذریعے، آج کل ہر مہینے 2 کے اندر ایسا ظلم کوئی نہ کوئی برپا ہو رہا ہے، اور ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، ایک لڑکا تو پکڑا گیا، وہ جس نے بلہ مارا تھا وہ پکڑا نہیں گیا، تو ہمارے ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ سر دیکھیں، بیسیکلی یہاں پہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک کیلے بیچنے والا، اس کو بھائی تھا نا، کچھ اب میں بات کروں گا، بات دور چلی جائے گی۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بندہ مارتے ہیں اور یہاں سے ملک ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دوسرے ملک میں، میں ملک کا نام نہیں لوں گا ابھی فی الحال۔ اچھا، یہ بھی ہمارے پاکستان میں المیہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ یہ نہیں کہ آپ نے میری جان لی اور آپ ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلے گئے، اس کا مطلب ہے آپ فارغ ہو گئے، آپ وہاں جا کے زندگی گزارنا شروع کر، لیکن پاکستان کے اندر رہیں گے، کم سے کم پکڑنے کے چانس تو رہتے ہیں نا۔ اگر ملک ہی چھوڑ گئے تو پھر تو چانس ہی ختم ہو گئے۔ ایک بھائی پکڑا گیا، ایک رہتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، ایک یہ بھی المیہ ہے۔ اب چلتے ہیں، ایک پکڑا گیا، وہ بھائی نہیں ہے میرے خیال میں، جس نے مارا ہے وہ دوسرا کوئی بندہ ہے، بھائی نہیں ہے وہ۔ اب یہ جو واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ، اب اس کے پیچھے دیکھیں، ہم اس کی تھوڑی سی بنیاد کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ عثمان بھائی دیکھیں، کتنے بندوں کو پکڑیں گے، کیا کیا کریں گے؟ بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان کہاں پہ ہے۔ ہمارے معاشرے کو تربیت نہیں دی جا رہی، اور یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ اسکول کے اندر بچوں کو تربیت دی جائے، مساجد مدارس کے اندر بچوں کو گائیڈ کیا جائے، کیونکہ بچوں سے ہی بڑے ہوتے ہیں نا۔ جب تک آپ بچے کو نہیں نہ کریں گے، اس کو گرو نہیں کریں گے، تب تک آپ بڑا ہو کے تو چینج آ ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں نیچر شوڈ ناٹ بی چینجڈ، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو اس کے اندر آپ نے چیزیں ڈال دی ہیں، انڈوز کر دی ہیں، وہ ساری زندگی چلتی رہیں گی۔ آگے چلتے ہیں، ایک تو تربیت کا معاملہ، یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید پڑھ جاتا ہے بندہ تو وہ بڑا جی تربیت، میں آپ کو ایسے بندے دکھا سکتا ہوں جو پڑھے لکھے جاہل بھی ہیں، بالکل صحیح، ان کو بھی تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے، بالکل صحیح، تربیت ان کی بھی ہے ضروری، یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب تربیت کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو آپ دیکھیں نا، نہوندگی ہے نا، نہوندگی، لوگوں کے اندر ایک ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، کیا ہے، بیوی کہتی ہے شام کو یہ چیزیں لے کے آنی ہے، اب وہ بندہ پتہ ہے یار یہ 1500 جو میں نے کمایا اس میں نہیں آ سکتا۔ اب ریڈی والوں کی میں اس کی بھی بات کرتے ہیں نا، چلیں وہ تو غلط آدمی ہے نا، لیکن بہت سے صحیح بھی ہیں، لیکن ان بیچاروں کے ساتھ جو صحیح ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اس نے تو ظلم کیا ہے، وہ الگ چیپٹر ہے۔ جو صحیح ہیں وہ بھی بعض دفعہ اتنے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا ایک بلڈنگ کے باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے جسے ہم انسان ہی نہیں سمجھتے، بالکل ایسے، حالانکہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا کنبہ ہے، بالکل ایسے۔ ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ نہوندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ملک میں روز مرہ کی بنیاد پہ قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، ان قرضوں کے چڑھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کسی جگہ پہ یہ گورنمنٹ انوالو نہیں ہے؟ کیا کسی جگہ پہ یہ ادارے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاکستان میں 76 سالوں میں جو قرضہ لیا گیا، جس قرضے کی پاداش میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 8 لاکھ روپیہ قرضے کا مقروض ہے، کیا اس کا ذمہ دار یہ نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا سے جو قرضہ لے رہے ہیں کیا میں اور آپ کھا رہے ہیں؟ میں نے تو، آپ نے تو کبھی قرضہ نہیں لیا، ہم تو ہمیشہ
पेट्रोल डलवाते हैं, टैक्स देते हैं, हम बच्चों की फीस देते हैं, टैक्स देते हैं, हम बच्चों के लिए ग्रॉसरी लाते हैं, टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, गैस का बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, फिर भी मुल्क कर्जे के नीचे जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं उस्मान भाई, कहीं ना कहीं इन सब बातों के भी जिम्मेदार कौन हैं? हमारे ऊपर बैठे हुए लोग। उस गरीब के पीछे भी जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताता हूँ, एक वाक़या आपने सुना होगा, एक बंदे ने 6 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, बीवी को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया, पूरी फैमिली को मार दिया। क्यों मारा भाई? और बात क्या था? नहुंदगी। याद रखिएगा, जब बीवी बच्चों को सब आसाइश मिल रही हैं, वो आपकी ताबेदार भी हैं, वो आपके ओबीडेंट भी हैं, सब कुछ है। ये बुनियाद बनती है खुदकुशियों की, ये बुनियाद बनती है पुलों से छलांग लगाने की, यही बुनियाद बनती है लोगों को, दूसरे लोगों को मारने की, यही बुनियाद बनती है चोरी डकैती की। बिल्कुल ऐसे। अब आप छोटी सी मैं बात करता हूँ, एक चलान करते हैं 2000 रुपये का, करें, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखें जो बाइकिया वाला पूरे दिन में 1000-1500 कमाता है, जब आप उसका चलान करेंगे तो उसने तो मोटरसाइकिल जलाना ही है ना जी। कितने मोटरसाइकिल जल रहे हैं? सर हेलमेट के पैसे नहीं होते। ऐसा ही है, नहीं है लोगों के पास पैसे। हमारे तो कह देते हैं भाई ठीक है, नहीं हेलमेट चलान कर दिया। ओ यार ये भी तो पूछो, जो 1000-2000 वाला हेलमेट है ना, वो काम ही नहीं करता। जो सही हेलमेट है वो 20 से 25 हज़ार का है। अब 2000 वाले लेने का फायदा ही क्यों नहीं? चलान से थोड़ी बचना है, सर बचाना है। दूसरी बात, 2000 भी बाइकिया वालों के पास नहीं होता, 100 रुपये कर क्यों पेट्रोल डालता। मैं यहाँ पे आखिर में आपको 2 बातें बताऊँगा, 2 बातें। मेरा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है, खुदारा ये लोगों की नहुंदगी के बारे में सोचें। और दूसरा, स्कूलों, कॉलेजों, मदारिस के उलमा से, टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, और वालिदैन से स्पेशली, बच्चों की तरबियत करें। हमारे साथ जो हो गया वो हो गया, जो आने वाली नस्ल है उसको एजुकेट करें। बिल्कुल ऐसे। अगर नहीं करेंगे, अगर तरबियत नहीं करेंगे तो ये वाक़या पहला नहीं होगा, ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता रहेगा। बिल्कुल। ये पूछना है तो उस घर से पूछो जिस घर में आज बच्चे यतीम हो गए, उस माँ बाप से पूछो जिनकी औलाद, जवान औलाद आंखों के सामने बगैर किसी वजह के चली गई। तो मैं आपकी वसातत से यही अपील करूँगा, लोगों से भी अपील करूँगा, अदारों से भी करूँगा, गवर्नमेंट से भी करूँगा, ठीक है आप उनको भी सज़ाएं दें, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ज़िम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं अदारे भी ज़िम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं जो तरबियत नहीं कर पाए, जो अदारे हमें आज कर्ज़ों के नीचे ले गए वो भी ज़िम्मेदार हैं, जो गवर्नमेंटें 76 सालों से मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं लेकिन मुल्क का कर्जा हर हुकूमत में बढ़ा है, कम नहीं हुआ। वो कहता है किसके हाथों पे लहू तलाश करूं, किसके हाथों पे लहू तलाश करूं कि तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। बस यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की। अब इस टाइम पे हुकूमत को ये बातें सोचनी पड़ेगी कि हमारी जो आवाम है इस वक्त पसमानदगी की हालत से इतना नीचे चली गई है कि घर का राशन पूरा करना मुश्किल हो रहा है, और ये जो लोअर मिडिल क्लास तबका है इस टाइम पे गमो गुस्से में। हो सकता है इस केले वाले को किसी और बात का गुस्सा हो, जो गुस्सा उसका यहाँ पे निकला, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की, अपने दोस्त की भी ज़िंदगी बर्बाद की, उनके बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन इस टाइम पे CCD को चाहिए फिलफौर इस चीज़ पे एक्शन ले ताकि ये लोग किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।